وہ 40 منزلہ عمارت پورے ملک میں کنگز ہوٹل کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کی سب سے اوپر والی منزل یعنی پینٹ ہاؤس پر بنے لگژری ترین سوئٹ میں اس وقت موجود وہ 28 سالہ ہوور شہزادہ بار بار اپنی مہنگی ترین گھڑی میں وقت دیکھتا کسی کا شدت سے منتظر تھا۔ وہ وجاہت کا شہکار شخص سوئٹ میں بنے سوئمنگ پول کے کنارے پول چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا نازک سا گلاس تھاما رکھا تھا، جبکہ نیلی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ فون سگریٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ وجدان بدر لغاری تھا، جس کے خاندان کا شمار ملک کے 10 امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، جبکہ اس کی پہلی محبت، اس کی مگیتر ارحا کا شمار بھی انہی خاندانوں میں تھا، جن کا اس وقت وہ شدت سے منتظر تھا۔ تبھی وہ بہار کا جھونکا بنی لفٹ سے نکلتی اس کی جانب آستگی سے بڑھی تھی۔ کافی نازک سا نظارہ تھا، کیونکہ وہ اس وقت سیاہ اسکرٹ کے اوپر ریڈ ٹاپ پہنے پینسل ہیل میں بوٹ کٹ بالوں کو ایک انداز سے پیچھے ہٹاتی دلکش و تازگی کا جیتا جاگتا شہکار لگ رہی تھی۔ وہ اپنی دانست میں اسے سرپرائز دینے کی اس تک دبے قدم آئی، مگر اس سے پہلے ہی وجدان بدر لغاری نے اپنی باہیں کھول کر اسے سرپرائز دیا تھا۔ وہ کھلکھلاتی اس کی مضبوط باہوں میں آ سمائی تھی۔ اب کی بار یہ بزنس ٹور کافی لمبا تھا۔ ارحا نے شکوہ کیا، بس کمپنی کو ٹینڈر لینے میں کافی پرابلم ہو گئی تھی، جسے سلجھاتے پورا ایک منتھ برباد ہو گیا۔ وجدان نے کہتے اس کے ماتھے پر ایک دلکتا لمس چھوڑا تھا، جس پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ میرے ساتھ آئیں، ارحا نے مدہوشی بھرے خمار اور لہجے میں کہتے اس کی گردن کے گرد اپنی باہیں ڈالی تو وجدان بدر لغاری نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور باری گبرو سی سرگوشی کی "ناؤ ٹیل می ویئر ٹو گو" وہ گہری مسکراہٹ دی۔ وہ مستی بھرے انداز میں اس کے کان کے قریب جھک آئی۔ بیڈ روم میں اس کی کہتے ہی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا تھا، وہ گہرا مسکراتا آہستگی سے چلتا اسے بیڈ روم میں لایا تھا۔ کشادہ ترین بیڈ روم کے درمیان گول بیڈ سفید جالی سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں پر وجدان نے اسے لا کر اتارا تھا۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو سے گئے، بند کمرے میں حرام و حلال کی تمیز بلائے وہ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ دولت کے مبارکہ شاہد یہ المیہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی اونچائی پر چڑھ جاتے ہیں جہاں شرم و حیا، کردار اور پاکیزہ بہت نیچے رہ جاتی ہے۔ ان دونوں کا تنافس بگڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شرم حیا کی تمام حدیں پار کرتے، وجدان نے اسے خود سے دور کیا اور ایک جھٹکے سے خود بھی اس سے دور ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر دیے۔ وجدان کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ مجھے یہ سب ابھی نہیں کرنا، گہری سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنی ٹائی کی نائی ڈھیلی کی۔ آخر کیوں، ہم فیانسی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہماری شادی ہو جائے گی، تو اگر مجھے اعتراض نہیں تو آپ کیوں ہیں؟ وہ بری طرح سے چہلائی تھی۔ تم جانتی ہو کچھ معاملات میں اپنے اصولوں پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ارحا، یو نو ویری ویل کہ ہماری فیملی میں سب شراب بھی پیتے ہیں اور کئی کپلز لیو ان ریلیشن شپ میں بھی رہتے ہیں، بٹ میں نہ شراب پیتا ہوں نہ مجھے کبھی حرام اپیل کر سکتے ہیں، اس لیے فارگیٹ اٹ۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں اسے کہا تو ارحا کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وجدان، واٹس پرابلم ود یو؟ جب ہماری فیملی میں کافی سارے کپل لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ آپ ہر مرتبہ کیوں میری انسلٹ کرتے ہیں؟ وہ دانت ہچکچا کر بولی۔ شٹ یور ماؤتھ ارحا، یہ تم ہی ہونا جس نے اپنی ماڈلنگ کانٹریکٹ کی وجہ سے شادی سے منع کر رکھا تھا، اور اب تم یہ سب چاہتی ہو کیوں؟ دولت کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، آخر تمہیں اور کتنی دولت چاہیے جو تم ہمارے اتنے قیمتی سال برباد کر رہی ہو؟ وہ جو کافی سویٹ سوپنگن تھا آج وہ بھی بھڑک اٹھا تھا۔ تب ارحا فوراً ڈیری بڑکی۔ مجھے دولت نہیں، بس تھوڑی سی اور شہرت چاہیے وجدان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ماڈلنگ میرا پیشن ہے، صرف یہ 1.5 سال ہی کیا تو کانٹریکٹ ہے، یہ بھی جلد فنش ہو جائے گا۔ میں کہہ تو رہی ہوں ہم ایسے ہی ریلیشن شپ، نو نیور، حرام مجھے کبھی سکون پہنچا نہیں سکتا، لیکن اب میں مزید ویٹ بھی نہیں کروں گا، میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے سکون چاہیے، اس لیے تمہیں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، جس کی ٹوٹلی رسپانسبلی تم پر ہوگی۔ مجھ سے نکاح کرو گی ارحا؟ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن وجدان، میرا کانٹریکٹ، وہ تڑپ اٹھی۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ پورے جہاں میں شادی کا ڈنڈورا پیٹنا ہے؟ ہم سب سے چھپ کر نکاح کریں گے، صرف میری تسلی کے لیے، یہ صرف میرے اور تمہارے علم میں ہوگا، اس کے بعد جب شادی ہوگی تو دنیا کے سامنے پھر سے نکاح کر لیں گے۔ وجدان نے اپنی سب سے بڑی مشکل کا کافی آسان حل بتایا تو وہ خوشی میں دوبارہ اس کے گلے سے جھول گئی۔
یہ آج ہی کرتے ہیں۔ بیکاز آئی لو یو سو مچ وجدان، میں آپ کی ہوں اور آپ صرف اور صرف ارحا رضا لغاری کے۔ کہتے ہیں اس نے اپنے نازک لبوں سے انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ ویری گڈ، بٹ میں تمہیں آج اپنے دل کی وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے تم سے شیئر نہیں کی۔ ارحا، تم میرے بچپن کی دوست ہو، اس لیے اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی 28 سالہ لائف میں کبھی کسی کو اپنا سایہ بھی چھونے نہیں دیا۔ تم بھی میرے اتنے قریب تب ہی آئی ہے اور جب پورے زمانے کو پتہ ہے کہ ہم جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ اس لیے مجھے اپنے لائف پارٹنر میں صرف اور صرف یہی کوالٹی چاہیے کہ میری بیوی شبنم کے پہلے قطرے کی طرح شفاف اور پاکیزہ ہو، گلاب کی انچھوئی بند کلی کی طرح پیور ہو۔ میں تم سے لوئل ہوں، اس لیے میری بھی یہ فرسٹ پریورٹی ہے کہ تم بھی مجھ سے لوئل رہو۔ مجھے تم پر آنکھ بند کر کے ٹرسٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں ہماری ہیلتھی ریلیشن شپ کے لیے تم وہ ٹرسٹ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھو، کیونکہ بے وفائی مجبوری نہیں، آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ اگر کبھی مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو اس دن میرا چہرہ تم اپنی زندگی میں آخری مرتبہ دیکھو گی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن بے وفائی نہیں۔ اس لیے میری بس ایک ڈیمانڈ باقی، پوری لائف تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کرتے گزاروں گا۔ وہ بول رہا تھا اور ہر رضا لغاری کے چہرے کے رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی مگیتر ہونے سے پہلے جب وہ ہائی اسٹڈی کے لیے کینیڈا میں تھی تب وہ یونیورسٹی میں 2-3 لڑکوں سے ریلیشن شپ میں رہتے، اخلاق و کردار کی تمام حدیں پار کرتے اپنا آپ کافی بےمول کر چکی تھی۔ نہ صرف تب بلکہ اب بھی وہ وجدان کے علاوہ 1-2 اور ریلیشن شپ بتا رہی تھی۔ وہ جس ماحول میں بڑھی ہوئی تھی جہاں آزادی کے نام پر بے حیائی بڑی عام سی بات تھی، اس جیسی پرورش پائی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وجدان بدر لغاری اس معاملے میں اتنا کنزرویٹو اور تنگ ذہنیت کا مالک ہوگا۔ وہ تو آزاد فضاؤں کی پنجی تھی، اپنی دنیا اور آخرت کی پرواہ کیے بغیر جس ڈال پر چاہتی بسیرا کر لیتی۔ اور اب اس کی باتیں سن کر ارحا کا چہرہ سفید پڑا گیا۔ وہ ہاتھ پیر پھولنے لگے، جبکہ وجدان بدر لغاری اس قدر خوش تھا کہ اس نے اس کا سفید پڑتا چہرہ بے غور دیکھا ہی نہیں۔ اوکے ڈارلنگ، پوری لائف پڑی ہے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں میرے فارم ہاؤس پر نکاح کا ارینج کر کے آتا ہوں اور تم میرے ہونے والے سسر جی کے ہوٹل کا یہ لگژری سویٹ ہماری ویڈنگ نائٹ کے لیے ایسے سجا دو کہ پوری زندگی ہمیں یہ قیمتی وقت اور لمحے بھول نہ پائیں۔ یہاں کے علاوہ ہمیں ایسی پرویسی کہیں نہیں ملے گی، صرف تم اور میں اور ہماری محبت۔ وہ انتہائی معنی خیزی سے کہتا ایک آنکھ واک کر گیا، مگر ارحا کو تو یوں سانپ سوکھ گیا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ یونانی دوتا سا شخص اتنا خوش تھا کہ اس کے سر پر ایک میٹھا سا لمس چھوڑتے فوراً وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ارحا رضا لغاری زمین پر دہا گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ زندگی کی انجوائمنٹ ایک طرف، لیکن وہ وجدان بدر لغاری میں حد پار تک جاتے انوالو ہو چکی تھی اور اس نے اپنا مستقبل صرف اسی شخص میں دیکھا تھا۔ جوانی کے جوش میں بہکی وہ اپنا مستقبل داؤ پر لگا چکی تھی۔ اب پچھتاوے کے ناگ رگوں کو ڈستے تن بدن میں سوئیں سی چبھو رہے تھے کہ وہ مرد ہو کر خود کو اپنے لائف پارٹنر کے لیے سنج اینٹ کر رکھ سکتا ہے تو اس نے اپنی جوانی اخلاق، کرواہٹ اور بدکاری میں کیوں گزاری تھی؟ میں وجدان بدر لغاری کو کسی صورت نہیں کھو سکتی، کسی قیمت پر نہیں، لیکن ہر شوہر اپنی بیوی کی پاک دامنی کا گواہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو کیسے پاک دامن ثابت کر پائے گی؟ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ بیوی کی پاکیزگی بڑے مخمل میں پون لگے جائے تو وہ شوہر سے چھپا نہیں لے سکتا۔ زنا وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی پھٹکار و نحوست ایک دن آپ کا دین، ایمان اور پوری دنیا ہی نگل جاتا ہے۔ ارحا رضا لغاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آج جسے یوم حساب تھا وہ جانتی تھی وہ وجدان بدر لغاری سے کچھ نہیں چھپا پائے گی اور اس سے کھو دے گی، لیکن وہ ارحا رضا لغاری تھی جو اس قدر خود پرست اور خود غرض تھی کہ اپنی غرض پانے کو وہ زمین آسمان ایک کر دیا کرتی تھی۔ اپنی 24 سالہ زندگی میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے حرام حلال، اچھے برے، نیک اور بد میں کبھی تمیز کی ہی نہیں، اخلاقیات کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھا ہے۔ اس لیے اب بھی وہ اپنی غرض یعنی وجدان بدر لغاری کو پانے کے جانے کون سی قیامت ڈالنے والی تھی۔ دادی میں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لیں۔ سادہ سی گرین شلوار قمیض کے اوپر بڑی سی ہم رنگ چادر کا حجاب کیے
اور سادگی میں بھی گبا کمال تھی۔ ہاں یہاں تو قارون کا خزانہ دفن ہے نا، لمز سلطان جیسے ڈاکہ ڈال کے لے جائے گا۔ دادی نے لاپرواہی سے کہتے اپنا منہ میں چھالے ڈالی تھی۔ ہاں نا، یہی تو صحیح میل پاشی شی قارون کے خزانے کی پوٹلی۔ اس نے جھک کر دادی کی چھڑیوں والے رخسان نرمی سے کھینچے۔ ارے میرے اس خزانے کے کوئی اٹھا کر لے گیا تو بیچارے لمز سلطان کہاں جائے گا؟ اس نے کہا تو دادی نے اپنی چپل اتاری اور کھلکھلا کر ہنسی۔ ان سے دور ہوئی، دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا اور انٹرویو دے کر جلدی سے گھر آ جانا، نہیں تو میں پریشان رہوں گی، دادی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں بڑی دنیا پر اللہ کے بعد ایک دوسرے کا واحد سہارا تھی۔ اب تک تو دادی دادا کی پینشن سے گھر چل رہا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا، تو اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کل ہی ایک میگزین میں اس نے مطلب یہ جاب کا اشتہار دیکھ کر آج اس نے انٹرویو دینے جانے کی تیاری کر لی۔ وہ دادی کی دعاؤں کے سائے میں گھر سے انٹرویو دینے کے لیے نکلی تھی۔ وہ بلا وجہ ہوٹل کی سٹاف پر چیخ چلا کر اپنا سارا غصہ اور اپنی تمام بڑاس نکال رہی تھی۔ سیٹ کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ کروا رہی تھی۔ آج کچھ کچن سٹاف اور گنزا کے لیے انٹرویو لینے جانا تھے جو وہ کینسل کر چکی تھی۔ معمولی غلطی پر وہ جاہلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ یہ ہوٹل اس کے باپ کا تھا، لیکن اس کے باپ رضا لغاری نے ہوٹل کی CIO اسے بنایا تھا، اس لیے دنیا کو مٹھی میں قید کرنے کا گھمنڈ خود بخود ذات کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ لفٹ سے نکل کر اپنے آفس کی جانب جا رہی تھی جب ایک باریک مدھم سی آواز پر قدم ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکے۔ اس نے دائیں جانب مڑ کر دیکھا، تب اس کی نگاہیں ایک منظر پر آ کر ٹھہری۔ وہ مکمل حسن کامل تھا۔ زندگی کی پہلی مرتبہ ہر رضا لغاری نے یہ بات اپنے دل میں تسلیم کی کہ سامنے کھڑی لڑکی اپنی تمام تر سادگی اور معصومیت کے باوجود اس سے بھی کچھ زیادہ ہی حسین تھی۔ سٹاف ہال میں وہ ایک نازک سی 19-20 سالہ لڑکی تھی جو مینیجر سے بحث کر رہی تھی، اگر آپ لوگوں نے انٹرویو لینا ہی نہیں تھا تو میگزین میں ایڈ دے کر دوسروں کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے میں کتنی دور سے آئی ہوں، میرا وقت بھی برباد ہوا اور کرائے کی صورت میں پیسے بھی۔ شیم اینڈ یو۔ وہ انتہائی غصے میں تھی۔ اس کی ہائٹ اور فگر بالکل ارہا جیسے تھے۔ تبھی کھڑے کھڑے ہی ارہا رضا لغاری کے غلیظ دماغ میں ایک شیطانی غون سا لپکا۔ دیکھیے محترمہ، یہ ہمارا نئی مینجمنٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے کہ جس وجہ سے ہم خود شرمندہ ہیں۔ مسٹر الطاف ابھی بول رہے تھے کہ جب ارہا نے مینیجر کو آواز دی تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یس میم، مینیجر لبک کے استقایا۔ اس لڑکی کو میرے آفس میں لے آئیں، اور کروفر سے کہتی اپنے آفس چلے گی۔ وہ نازک سی لڑکی جو اپنی دادی کا اکلوتا سہارا تھی، بڑی مشکل سے بڑی بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتی یہاں تک انٹرویو دینے آئی تھی۔ اس مغرور حسینہ نے اسے اپنے آفس بلانے پر دل میں ایک موم سی امید جاگی تھی کہ شاید اسے یہ جاب مل جائے۔ تبھی وہ سنتے ہی مینیجر کے پیچھے اس عالیشان آفس میں داخل ہوئی تھی جس کے اس کو خوابوں میں بھی دیکھنے کی اوقات نہیں تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے آفس دیکھ رہی تھی جبکہ ارہا نے ایک نظر سے دیکھ کر مینیجر کو وہاں سے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ مینیجر کیا تو وہ گڑبڑا کر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی جو بڑی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری میم، دراصل مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت تھی۔ BSc فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی ڈگری کے باوجود 1 سال سے خوار ہو رہی ہوں، لیکن ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا جبکہ ارہا اس پر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی یہ ہے میری CV۔ اس نے اس کے سامنے فائل رکھنی چاہیے۔ نہیں چاہیے، بس میری کوالیفیکیشنز کے اورگنز دیں۔ اندازہ بہت مغرور سا تھا۔ وہ بغور اس کی بڑی سی چادر سے کیے گئے حجاب کو دیکھتی رہی۔ لمز نے اسباب میں سر ہلایا۔ لمز سلطان اب کی بار اس کی پوری توجہ سے جواب دیا۔ کسی سے انگیج تو نہیں؟ یہ شادی شدہ؟ جی۔ اس سوال پر لمز کو اچھا خاصا جھٹکا سا لگا۔ لمز نے بغور اس کے ہوٹل کی مالکن کو دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر مذاق یا غیر سنجیدگی کا شعبہ تک نہیں تھا۔ ہمارے ہوٹل کی پالیسی کہ ہم انگیج یا میرڈ اسٹاف کو نہیں رکھتے، ارہا نے اطمینان سے کہا۔ اوہ نہیں میم، ابھی تو ڈگری مکمل کرنے کے بعد جاب کے ساتھ آگے پڑھائی مکمل کرنی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کے اگلے الفاظ سن اسے بری طرح سے جھٹکا سا لگا تھا۔ عجیب عورت تھی جو سیدھا سیدھا انٹرویو لینے کے بجائے عجیب بیہودہ سوال پوچھ رہی تھی، مطلب کنواری ہو؟ ارہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو لمز نے ایک سرد سی سانس کھینچ اندر سے اود آنے والے غصے کو دباتے اسباب میں سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہیں ابھی ہائر کرتی ہوں، تم یہیں 5 منٹ میرا ویٹ کرو۔ ارہا رضا لغاری کہتی ہے آفس کے اندر بنے اپنے پرسنل ریسٹ روم میں آئی تھی جہاں سے اس نے اپنے اس سیکرٹری کو کال ملائی جو اس کے لیے ہر طرح کے کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ دوبارہ آفس میں تھی۔ لمز سلطان جو بے یقینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔
میڈم کو وہاں آتا دیکھ سکھ کا سانس لیا۔ اسی لمحے اندرونی اور خاص کمرے سے ایک ویٹر چھوٹی سی ٹرے میں ایک جوس کا گلاس لیے وہاں آیا تھا۔ بہت دور سے آئی ہو تم، یہ جوس پی لو، میں اتنا اپنا مینیجر سے تمہاری جاب کے کانٹریکٹ پر پیپر بناؤں گی۔ لہجہ تھکمکانا سا تھا، لفظ جس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ تشکر کے احساس سے اس نے رحم دل عورت کو دیکھا اور ٹرے سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ساتھ ساتھ جوس پیتے وہ ارخا رضا لغاری کے سوالوں کو جواب بھی دے رہی تھی، جب اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔